بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ملک شام کے ایک شہر میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھیں۔ ان کے 4 بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو کر بچوں کو ساتھ لے کر ایک رئیس آدمی کے گھر پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہمیں خدا کے نام پر کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، اگر تم واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میری زبان پر اعتبار کرو کہ میں سید زادی ہوں، اور میں تمہیں کیا دلیل پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی کلامی باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی گئیں اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، اے سید زادی، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر میں سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آپ آئیے اور میرے ہاں قیام فرمائیے، میں آپ کی روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور ان کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو برائے نام مسلمان رئیس سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں نبی اکرم محمد مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما ہیں۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے۔ وہ بولا، حضور میں بھی مسلمان ہوں، آپ یہ محل مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر گھبرا گیا اور حضور سے کہنے لگا کہ میرے پاس اسلام کی کوئی دلیل نہیں۔ تو میرے آقا پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل رات میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو تو نے اس سے سیادت کی دلیل طلب کی اور اب خود بغیر کسی دلیل کے اس محل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہیں۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھ سے 10,000 درہم لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل اتنی کم قیمت پر بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر کے گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر کلمہ پڑھا کر اس محل کی بشارت دے کر گئے ہیں۔ اب میں اور میرے بیوی بچے الحمدللہ مسلمان ہیں اور مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال سمیت جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ سبق: دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے اور جنت سے مشرف ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جاتے ہیں۔